شیبان بن فروخ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں حماد بن سلمہ نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک سفید رنگ کا لمبا چوپایا ہے، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اپنا سم وہاں رکھتا ہے جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہے۔ فرمایا میں اس پر سوار ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس آیا۔ فرمایا میں نے اس کو اسی حلقے یعنی کنڈے سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعتیں پڑھی، پھر وہاں سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لے آئے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ پھر وہ ہمیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا اور کیا انہیں بلوایا گیا تھا؟ کہا بلوایا گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں اچانک آدم علیہ السلام کے سامنے تھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی، پھر وہ ہمیں اوپر دوسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا کیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا انہیں بلوایا گیا تھا؟ کہا بلوایا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ اب میں 2 خالہ زاد بھائیوں عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا کے سامنے تھا۔ اللہ ان دونوں پر رحمت اور سلامتی بھیجے۔ دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمیں اوپر تیسرے آسمان تک لے گئے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوایا تو کہا گیا آپ کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایسے تھے کہ انسانوں کا آدھا حسن انہیں عطا کیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں اوپر چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل ہیں۔ کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میرے سامنے ادریس علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے اسے یعنی ادریس علیہ السلام کو بلند مقام تک رفعت عطا کی۔ پھر ہمیں اوپر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا تو جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کے لیے پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر ہمیں 6 آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں اوپر 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ پھر جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا۔ انہوں نے بیت معمور سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اس بیت معمور میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر کبھی دوبارہ اس میں واپس آ کر داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا یعنی آخری سرحد پر واقع بیری کے درخت کے پاس لے گئے۔ اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں اور اس کے بیر مٹکوں کی طرح ہیں۔ جب اللہ کے حکم سے جس چیز نے اسے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا تو وہ بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اس کے حسن کا وصف بیان کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی جو کی
اور مجھ پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے تخفیف کی درخواست کریں، کیونکہ آپ کی امت کے لوگوں کے پاس اس کی طاقت نہ ہوگی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں اور پرکھ چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو میں واپس اپنے رب کے پاس گیا اور عرض کی اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 5 نمازیں کم کر دیں۔ میں واپس موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 5 نمازیں گھٹا دیں۔ انہوں نے کہا آپ کی امت کے پاس اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے اور اسے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے فرمایا تو میں اپنے رب تبارک و تعالی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، ہر دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں اور اجر میں ہر نماز کے لیے 10 ہیں۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہیں، اور جو کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن عمل نہ کرے گا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس ارادے پر عمل کرے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو کوئی ایک برائی کا ارادہ کرے گا اور وہ برائی کرے گا نہیں تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اسے کر لے گا تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے مزید تخفیف کی درخواست کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا میں اپنے رب کے پاس بار بار واپس گیا ہوں، حتیٰ کہ میں اس سے شرمندہ ہو گیا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 411۔